تو صبح بخیر. ہم لوگ کم ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ آتے جائیں گے اور کارواں بنتا جائے گا. اور غیاث ہمارے دوست آ گئے. تو یہ دراصل یہ جو گفتگو ہے اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ اس میں بے تکلفی کافی شامل ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ رضا علی عابدی اور میں اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے. یہ کئی صدیوں پہلے کی بات ہے اور جب سے اب تک جو اتنے برس گزرے اور اس میں رضا علی عابدی نے اپنی اتنی زندگی لندن میں اس تمام عرصے میں ایک رابطہ قائم رہا ہے, تعلق قائم رہا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں جانتے رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. میں اگر لندن جاؤں تو رضا علی عابدی سب سے بڑے کانٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ اگر کراچی میں ہوں تو میں ان کا کانٹیکٹ ہوں. تو اس لیے اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ سکتی ہیں کہ بھئی یہ جو سفر ہے ان کی زندگی کا, اور اس کا ایک حوالہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کی ہم ابھی اسی سیشن میں لانچنگ کریں گے, جو خرم سہیل نے تحریر کی ہے, تشریف رکھتے ہیں. اور وہ کتاب جو ہے وہ ایک ایسا ٹریبیوٹ ہے رضا علی کے لیے کہ میں حیران بھی ہوتا ہوں. اور ہمیشہ اتنی رفاقت رہی ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہوں کہ بھئی تھے تو ہم ساتھ, اور ہم نے کتابیں ساتھ پڑھیں, اور ہم نے اپنے خواب ساتھ دیکھے, اور وہ جمشید روڈ پر چپل پہن کے پیدل چلتے تھے اور روٹی ایک آنے دال مفت کے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے. لیکن یہ کیا ہوا کہ انہوں نے تو کام کرنا سیکھ لیا اور میں ویسے ہی لاپرواہ اور کائل رہا. تو عابدی نے بہت کام کیا ہے, اور اس کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لندن میں رہ کر جتنی انہوں نے اردو کی خدمت کی ہے, یہاں رہ کر لوگ نہیں کر پاتے, ادارے نہیں کر پاتے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ لندن اور اردو اور رضا علی عابدی. تو اس تکون کا سبب کیا تھا, ایسا کیوں ہوا کہ تم رہے تو لندن میں اور تمہارے جو لفظ ہیں وہ پاکستان میں سنائی دیتے رہے؟ تو اب شروع کر دو. ہاں اردو سے میرا جو تعلق ہے وہ 1952 پڑھا کرتے تھے, اردو ہی لکھتے تھے, اردو ہی بولتے تھے, وہی ہمارا اوڑھنا تھا. سب سے زندگی جو ہے نا وہ اگر آپ اسے لطف اندوز ہو تو بڑی کمال کی ہے, لیکن یہ آپ پہ منحصر ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. میں نے اپنے کام سے لطف اٹھایا جس کے کئی اسباب تھے, اور ایک سبب میری زبان تھی اردو, اور اتفاق سے میرے پروفیشن میرے پیشے میں جتنے بھی مرحلے آئے وہ سب کا تعلق اردو سے تھا. میں 15 سال اخباری صحافت کرتا رہا اور 30 سال سے میں ریڈیو پہ بولتا رہا, اور یہ سارے کام اردو. اور برطانیہ میں اب آپ جانتے ہیں کہ انگریزی کے 2 ہی لفظ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے, کہ تھینک یو اور سوری. باقی بہت سارے کام اردو میں ہو جاتے ہیں آسانی سے. گزار کھانے والے
کبھی کبھی بس کے کنڈکٹر اردو سیکھ وہ زبان میرا اردو سچ پوچھی تو کوئی بھی زبان اس سے لطف اٹھانا بالکل زبان سے تھوڑی سی کھلواڑ کرنے میں ذرا مزہ آتا ہے. تھوڑے سے محاورے, کہیں سے کہاوتیں اٹھائیں, کہیں سے کوئی مثال لے لی, کوئی مصرع پڑھ دیا. آج صبح ناشتے پہ ہم بیٹھے تھے تو لکھنؤ کی باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے شعر پڑھا کہ ایک زری آپ کو زحمت ہو, ہاں دیکھیے پاؤں آپ کے پاؤں کے دل ہے. تو وہ اہل لکھنؤ کے جو زبان کی چاشنی ہے وہ میرے یہاں یوں بھی آئی کہ میرے باپ دادا کا تعلق لکھنؤ سے تھا, میرا کبھی نہیں تھا, میں کبھی لکھنؤ میں نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنا لہجہ بچا کے رکھا, یہ کراچی کا لہجہ کیوں نہیں ہوا؟ میں اگر کراچی میں رہتا تو شاید وہ لہجہ بگڑ جاتا, لیکن لندن میں 42 سال سے ہوں تو ٹھنڈا ملک ہے, چیزیں دیر میں خراب ہوتی ہیں, میرا لہجہ بچا رہا. لندن میں رہ کے اردو محفوظ ہے, عجیب بات ہے. ہمارا غازی کا ساتھ بہت یادگار زمانہ تھا. وہ نوجوانی کا زمانہ تھا, ہر چیز زندگی میں پہلی بار ہو رہی تھی. یعنی یہ سمجھیے کہ معاشیات کے مضمون ہم زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے تھے اور عشق بھی پہلی بار کر رہے تھے. وہ کیسا خوشگوار زمانہ ہوگا تصور کیجیے. تو ہم نے ساتھ گزارے ہوتے اور یوں گزارے کہ کبھی سائیکلوں پہ بیٹھ کر ایرو کلب سے بھی آگے چلے گئے, کبھی ٹرین میں بیٹھ کے جمپی یا جمشاہی چلے. کوئی جمپیر اور جمشاہی کیوں جاتا ہوتا ہے؟ وہ دیوانگی تھی جو ہمیں لے جاتی تھی. دیوانگی ایک عجیب و غریب شے ہے. خرم سہیل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ خرم سہیل سے آپ نے اپنی سوانح کیوں لکھوائی, خود کیوں نہیں لکھی؟ میں نے کہا میں اتنا دیوانہ نہیں ہوں جتنا جو کام کیا ہے وہ دیوانگی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ سمجھیے کہ میں سن 50 کے آخر میں اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آیا تھا اور سن 51 میں میں نے جنگ میں بچوں کے سبق پہ لکھنا شروع کیا. اور میں نے جو پہلی کہانی کبھی سن 51 میں لکھی ہوتی جسے میں بھول گیا تھا, خرم سہیل نے ڈھونڈ کے نکالی اور میری وہ تمام پرانی تحریریں انہوں نے نکالی جن سے میں خود بے خبر تھا یا جو میرے ذہن سے محو ہو چکی تھی. وہ سارا کام انہوں نے کیا اور وہ ایک کتاب میں جمع کر دیا. تو یہ اس میں تو جب تک آدمی تھوڑا سا سنکی نہ ہو یہ اس طرح کے کام نہیں ہوا کرتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے بھی ساری عمر جو کام کیا جس کا تعلق اردو زبان سے اور نشریات سے اور میڈیا سے, اور سب سے بڑھ کر یہ چاہے وہ اخبار ہو, چاہے رسالہ, چاہے ریڈیو, قارئین سے یا سامعین سے یا ناظرین سے جو وہ انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. تو یہی ہوا کہ وہ دیوانگی جو ہے وہ میرے کام آئی. اور برطانیہ میں جب میرا تقرر ہوا BBC میں اور میں کراچی چھوڑ کے جانے لگا تو مجھے پتا تھا کہ اب مجھے لندن میں رہنا ہے جہاں انڈیا آفس لائبریری میں میرے دادا پردادا کے زمانے کی کتابیں محفوظ ہیں. تو میں یہاں سے طے کر کے گیا کہ انہیں جا کے دیکھوں گا, نکالوں گا, پڑھوں گا اور ممکن ہوا تو اپنے سامعین کو بھی سناؤں گا. تو میں سن 72 میں وہاں گیا. سن 74 میں نے انڈیا آفس لائبریری اور برٹش لائبریری کے ذخیرے میں چھلانگ لگائی اور وہ کتابیں ڈھونڈ نکالی جو سب سے پہلے چلی. 1803 میں باغ و بہار قصہ جہاں درویش سے لے کر 1899 میں امراؤ جان ادا تک یہ ساری کتابیں میں نے دیکھی, پڑھی, لطف اٹھایا, نوٹس بنائے, واپس آ کر اس کے ریڈیو اسکرپٹ بنائے, وہ پروگرام ریڈیو پہ نشر کیے اور وہ ان کاغذوں کو بچا کے رکھ لیا. اور ابھی 2 سال پہلے وہ میں نے دوبارہ نکالے. سن 74 سے لے کے سمجھیے اب تو میں نے دوبارہ نکالے, انہیں ایڈٹ کیا, کمپائل کیا اور کتابیں اپنے آبا کی نام سے ایک کتاب مرتب کی جو دستیاب ہے.
جو بہت بڑے بڑے کام میں نے کیے، وہ 4 بڑے سفر کیے میں نے، ان کا میں ذکر مختصراً کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں میں ذرا سا فخر محسوس کرتا ہوں. یہ کام بھی دیوانگی کرواتی ہے، ہوش مند لوگ ذرا سا گریز کرتے ہیں. میں نے 4 بڑے سفر کیے. ایک سفر میں نے ہندوستان پاکستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے کتب خانے، لوگوں کے ذاتی ذخیرے اور پبلک لائبریریز، سرکاری لائبریریز، پرائیویٹ لائبریریز، تباہ ہوتے ہوئے کتب خانے، بنتے ہوئے کتب خانے، وہ سب دیکھے. اور ایک پروگرام کا پائل کیا کتب خانہ کے نام سے. وہ میرا ایک سفر تھا. وہ اتنا مقبول ہوا اور اتنا کامیاب ہوا کہ مجھ سے BBC والوں نے کہا کہ اور سفر کیا. چنانچہ میں نے دوسرا بڑا سفر کیا اور طے یہ تھا، فیصلہ یہ کرنا تھا کہ سفر کہاں کا کیا جائے، موضوع کیا ہو، کس علاقے میں دیکھا جائے. تو میرے جو ہیڈ تھے ڈیوڈ پیج، وہ پشاور میں بہت عرصے رہ کے انگریزی پڑھا کرتے تھے، تو وہ پشاور سے بھی واقف تھے اور شیر شاہ سوری سے بھی واقف تھے. تو انہوں نے رضا تمہیں یاد ہے نا کہ شیر شاہ سوری نے ایک سڑک بنائی تھی؟ میں نے ہاں، گرینڈ ٹرنک روڈ. اس نے نہیں، وہ گرینڈ ٹرنک روڈ تو انگریزوں نے بنائی تھی، اس سے بھی پہلے. میں نے ہاں، مجھے سب یاد ہے. اس کا کیوں نہ ایسا کریں کہ تم گرینڈ ٹرنک روڈ پہ سفر کرو، اس سڑک کو دیکھو، اس کے کنارے بسنے والوں کو دیکھو، ان کی امنگیں، ان کے خواب، ان کے عذاب اور ان کی خوشیاں، ان کی سرچاریاں، یہ سب دیکھو، کمپائل کرو، کتاب بناؤ، پروگرام بناؤ تو کتنا اچھا ہوگا. بہت ہی اعلیٰ خیال تھا. میں نے راتوں رات شیر شاہ سوری پہ مطالعہ کر کے میں کراچی آیا، ہوائی جہاز میں بیٹھا اور پشاور جانے لگا اپنا سفر شروع کرنے کے لیے. گرمیاں شروع ہو چکی تھی، ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا، جس میں کام دشوار ہوتا ہے. ماہ رمضان کی شاید 2 یا 3 تاریخ تھی. نئے روزے رکھنا شروع کیے تھے لوگوں نے. PIA ان دنوں بے مثال فضائی کمپنی تھی. باکمال لوگ، باکمال لاجواب ناشتہ ہوتا تھا جس میں شامی کباب گرم گرم اور آملیٹ سرو کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پشاور جانے کے لیے میں جس ہوائی جہاز میں بیٹھا، اس میں اردو بولنے والا میں تنہا تھا یا ایئر ہوسٹس تھی. باقی سب اہل صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے پٹھان سارے. تو میں نے کہا کہ آج کیا ہوگا، یہ لوگ ناشتہ سرو کریں گے یا نہیں. تو تھوڑی دیر میں ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اپنی ٹرالی لے کے آ گئے جس میں گرم گرم شامی کباب اور آملیٹ اور ٹوسٹ مہک گئے. اور ایئر ہوسٹس نے مسافروں کے درمیان آ کے اعلان کیا، پوچھا کس کا روزہ نہیں ہے. صرف میں نے یہ سب نہ تھا. ارے یہ کیسے ممکن ہوا بھائی؟ سب یاد آیا کہ ابھی کچھ روز میں باہر پور گئے اور ہمیں یہ قصد کیا کہ انگریزی نہیں بولیں، انگریزی لفظ نہیں استعمال کریں. لیکن ہم یہ ڈسائڈ نہیں کیا، ہم نے قصد کیا خالص اردو بولے. تو میں وہاں مہمان خانے میں ٹھہرا تھا، گیسٹ ہاؤس میں نہیں. تو صبح اور ڈرائیو نے پوچھا کہ ناشتے میں آپ کیا کھائیں گے. میں نے کہا اگر میں آملیٹ دوں گا تو انگریزی لفظ ہوگا، اس سے اردو بولنا ضروری ہے. تو میں نے اس سے کہا میں خالی نہ کھاؤں گا، یہ کہنا غلط ہوگا. وہاں تو دورے کر کے ہندوستان سے ایک صاحب آئے ہیں تو عجیب غریب شے مانگ رہے ہیں. لغت نہیں ڈھونڈی انہوں نے. لغت ڈھونڈی لیکن مرسیڈیز والوں نے ابھی تک پہنچائی. نہیں رضالی، میں روکوں تمہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ تم جب جنرلی سڑک پہ چلے تو گاؤں دیہات میں چلے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت کم ہے، گفتگو بہت کرنی ہے تمہیں، بہت سی اہم باتیں ہیں. اور بھی رضالی تو ایسے ہیں کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس کو تھوڑا سا ہم وہ رکھیں کہ جو کتابیں، ایک تو 4 سفر ناموں کی بات کی تو ان کا تھوڑا سا حوالہ دے دو. پھر جو تمہاری ساری کتابیں ہیں، ایک دو
فقروں میں ان کتابوں کا ذکر تو کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنا کام ہے اور کس نوعیت کا ہے. پہلی کتاب تو میری وہ تھی جب میں غازی کے ساتھ باہر ہائی اسکول میں تھا، اور پہلی بار وہاں اعلان ہوا کہ اسکول کی لائبریری میں اسی اسکول کے ایک لڑکے کی لکھی ہوئی کتاب آ گئی، وہ میری کتاب تھی. BBC سے تعلق کے بعد ہم نے ایک اچھا کام کیا کہ جو پروگرام نشر کیے ایک دستاویزی پروگرام کہتے ہیں، وہ ہوا میں تحریر ہو گئے، لیکن ہم نے ان کو کتابوں میں تبدیل کر دیا. کتب خانہ کے نام سے وہ کتاب لکھی جو بڑے صغیر میں پھیلے ہوئے کتب خانوں کتابی صغیروں کے بارے میں تھی. دوسری کتاب درمیانی سڑک ہے جو گرینڈ ٹرنک روڈ یا GT روڈ کے نام سے ہے. وہی گرینڈ ٹرنک روڈ جو پشاور سے چلتی ہے لاہور تک پہنچتے ہوئے تو وہ GT روڈ کہلاتی ہے، لیکن واگا سڑک پار کر کے شیر سرسوری روڈ ہو جاتی ہے. تیسرا بڑا پروگرام جو میں نے کیا وہ دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کر کے کیا. وہ بھی 1500 میل کا سفر تھا. سارے سفر میرے 1500 میل تھے. دریائے سندھ پر میں نے پروگرام نشر کیا، کتاب لکھی شیر دریا کے نام سے. اس کے بعد ریل گاڑی بچپن سے مجھے اکساتی تھی کہ کچھ کرو میرے بارے میں کچھ کرو. میں نے اس کے بارے میں یہ کیا کہ بہت چھوٹی سی مگر بہت دلچسپ کتاب لکھی، ریل کہانی. سب کچھ ریل گاڑی کے بارے میں کیسے ڈالی گئی. اسی تحقیق کے دوران ایک بڑا پیارا جملہ ملا مجھے ایک جگہ کہ جب سے ریل گاڑی چلی ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو دور دور بیانے لگے ہیں. تو ریل کہانی. اس کے بعد میں نے بچپن سے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا، کچھ کہانیاں لکھی اور 2 کتابیں اپنی کہانیوں کے مجموعے بنائے. جان صاحب اور اپنی آواز، اس میں میری کوئی 25-30 کہانیاں ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب میں نے لکھی ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبدالکریم. بڑا مشہور قصہ ہے جس کے بارے میں آج تک طے نہیں کہ ان دونوں کے تعلقات کیسے تھے، ماں اور بیٹے جیسے تھے یا محبوب اور محبوبہ جیسے تھے، آج تک نہیں پتہ. میں نے ایک کتاب لکھی اردو کا حال دونوں معنوں میں، یعنی اردو کا پریزنٹ بھی اور اردو کی حالت بھی. وہ بہت دلچسپ کتاب ہے، لوگوں کو خبر نہیں اس کی. میں نے اپنی زندگی کے بارے میں 2 کتابیں لکھی، اخبار کی راتیں جو کاٹ کے گزاری اور جاگ کے گزاری، اور جس کے پیچھے اپنی صحت خراب کی. اخبار کی راتیں جس کے بارے میں کہتے تھے کہ صحافی کی زندگی کی شمع کے دونوں سرے ایک ساتھ جلتے ہیں. پھر ایک اور کتاب میں نے لکھی ریڈیو کے دن جو میرے 30-35 سال کا تجربہ ہے. یہ سب میرے کیریئر سے متعلق کتابیں ہیں. اور بھی کچھ لکھی ہیں میں بھول رہا ہوں. تو یہ سب کام کیا. کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، لطف آیا. یہ مرض مجھ میں اور غازی میں مشترک ہے. نہیں اچھا رضالی، ایک اور کام تم نے کیا اور وہ کیا بچوں کے لیے اردو کے قاعدے لکھنا. اور یہ جو تم نے کوشش کی کہ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اردو کیسے پڑھائیں. اور وہ جو کام تھا وہ کس نوعیت کا تھا، اس کا کیا اثر ہوا اور کیا ہوا اس سلسلے میں؟ جب میں برطانیہ گیا اور والدین سے ملا تو ہر ایک نے شکایت کی کہ ہم بچوں کو اردو سکھانا چاہتے ہیں لیکن اردو سکھانے کی اچھی کتابیں دستیاب نہیں ہیں. شکایت بالکل جائز و بجا تھی. تو میں نے طے کیا کہ میں اپنے پرانے تجربے کی بنا پہ اور بچوں سے اپنے والہانہ لگاؤ کی بنیاد پر بچوں کی کتابیں لکھوں. ویسے بھی میری بڑی تمنا تھی کہ میں بچوں کے لیے کچھ لکھوں. تو میں نے بچوں کی کتابیں ترتیب دیں، کوئی 1 درجن سے زیادہ. وہ کتابیں سنگ میل لاہور سے چھپیں لیکن کسی کو ان کی خبر نہیں ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. جنگل میں مور ناچتا تو بہت ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں آج تک. پنجاب حکومت نے تو اس کے کچھ بنائے تھے کیا؟ پنجاب حکومت اور برطانوی حکومت کے اشتراک سے ایک منصوبہ شروع ہوا تھا. انہوں نے بھی مجھ سے 8-10 کتابیں لکھوائیں. 8-10 کتابیں میں نے اپنے طور پہ چھپائیں اور بچوں کے قاعدے پہلی بار مرتب کیے. ابھی میں باولپور میں تھا تو بچوں کو میں اپنے قاعدے سنا رہا تھا
کہ مثال کے طور پر جو الف بے پے سکھانے کا قاعدہ ہے، الف سے ابو، الف سے امی اور الف سے اجالا، بے سے بکری آ گئی، پے سے پتا کھا گئی، تے سے ترازو کھولو، ٹے سے ٹماٹر تولو، سے ثمر اور پھل ہیں، جیم سے سب جنگل ہیں. اس طرح کا یہ قاعدہ ہم نے کارٹون کی بنیاد پہ بنایا، بندر کی الف بے پہ. ایک بندر ہے جو تماشے کر رہا ہے، اور بے سے بارش میں بھیگا، پے سے پانی میں نہایا، سین سے شادی میں شرارت کی. اس میں دکھایا یہ کہ ایک بندر دولہا کے سر سے وگ اٹھا کے بھاگ رہا ہے. تو یہ اس طرح کے کام کیے اور نئی طرح کے کام کیے. اور بچوں کی بہت کتابیں میں نے اس قدر، مجھے وہ دن مجھے یاد ہیں جب میں یہ کام کر رہا تھا سرشاری کے عالم میں نے پرانی کہانیاں مولانا محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد کی نکالی، ان کو نئی زبان میں ڈھالا اور نئے سرے سے چھاپا. بچوں سے ہم نے ایک بار مضمون لکھوائے تھے جس کا عنوان تھا میری امی. 7,000 مضمون آئے تھے، اس میں سے میں نے چھانٹ کے 50-60 مضمون کتاب کی شکل میں چھاپے. پھر اور بچوں سے ہم نے پالتو جانوروں کے بارے میں لکھوایا، 2 کتابیں اس کی بنیاد پہ چھاپیں، چمپا اور منمن. اور کہانیاں اور حکایتیں اور مزے مزے کی حکایتیں یہ سب چھاپیں. لطف آیا، لیکن یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کام الماریوں میں بند پڑا ہے، لوگوں کو اس کی خبر نہیں. اچھا رضالی، تھوڑا سا ذکر بی بی سی کا بھی ہونا چاہیے، بی بی سی اردو سروس کا بھی، اور اس زمانے کا کہ جب بی بی سی سنا جاتا تھا پورے بر صغیر میں. اور یہاں ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے خیال میں الیکشنز کے دن تھے 90s کے، کہ ہم کھارا در یا کہیں گئے اور ایک کیسٹ لینے دکان میں داخل ہوئے. میں ان سے بات کرنے لگا تو انہوں نے کہا رے رضالی، ہم گفتگو آپس میں کر رہے تھے تو انہوں نے آواز سے پہچان لیا، جو شاپ کیپر تھا. تو ایک وہ زمانہ تھا کہ ضیاء الحق کا زمانہ مجھے یاد ہے، جب بی بی سی کی خبروں سے پتہ چلتا تھا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ میڈیا اس طرح کا تھا نہ یہ سب چیزیں تھیں. اس زمانے میں بی بی سی سے منسلک ہو کے جو ایک احساس ہوتا ہوگا، اور آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی وجہ تھی کہ جو تمہارا رشتہ اردو سے اس طرح قائم رہا، اور تمہارے اندر وہ لگن قائم رہی، اس لیے کہ اتنے سننے والے ہوتے تھے، اتنا ان کی داد و تحسین تم تک پہنچتی تھی. تو وہ دن تھے، اب وہ ختم ہو گئے، اب وہ صورتحال نہیں ہے. تو اس زمانے میں بی بی سی میں کام کرنا اور ایک تعلق دور دراز کے اپنے وطن سے اس کے بارے میں اگر کچھ باتیں. یہ محض اتفاق ہے کہ میں نے ان دنوں بی بی سی میں شرکت کی جب بی بی سی سننے والوں کی تعداد کروڑوں میں تھی. مشرقی پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور خبروں کا بازار گرم تھا، اور ہر شخص کو تجسس ہوتا تھا صبح صبح تازہ خبریں یا شام کو دن بھر کی خبریں سننے کا. وہ دن تھے جب بی بی سی کو سنا جا رہا تھا. اور اب جو مجھے نسل ملتی ہے، جو میری ملاقاتیں جوانوں سے ہوتی ہیں اور وہ بی بی سی کا ذکر سنتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہاں ہم بھی سنتے تھے کیونکہ وہ بچے ہیں نئی نسل کے، لیکن ہر ایک یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں جب پروگرام سیربین شروع ہوتا تھا ہمیں بولنے کی اجازت نہیں تھی. ابا جان کا حکم تھا خبردار کوئی نہ بولے، اور دیکھنا فلاں کمرے کے فلاں کونے میں بی بی سی بہت صاف آتا ہے، وہاں لگاؤ ریڈیو. ایک بار میں میاں والی گیا تو میرے احباب، بی بی سی کا وقت ہونے لگا تو میرے احباب جو تھے انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ کار نکالو بی بی سی سننے چلیں گے. میں حیران رہ گیا کہ کار پہ جا کے بی بی سی کیسے سنا جاتا ہے. پتہ چلا شہر کے باہر ایک میدان ہے، وہاں پہ جا کے ریڈیو لگایا جائے تو آواز بہت صاف آتی ہے. تو وہاں دیکھا ہر جانب سے کاریں آ رہی ہیں اور لوگ ریڈیو لگا کے بی بی سی سن رہے ہیں. یہ کہ گھر کی چھت پہ جا کے سنتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کوئی لفظ مس نہ ہو جائے. میری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان دنوں میرا ایک اتنی بڑی عالمی نشرگاہ سے تعلق پیدا ہوا، اور میں نے بلا شبہ کوئی تعداد کسی کو معلوم نہیں، کروڑوں لوگوں کے کانوں میں 30 سال تک
शुस्ता शाइस्ता आसान सहल कानों को भली लगने वाली उर्दू डाली, ये मेरा सबसे बड़ा काम है। ये मुबारक। अच्छा वाकई ये आजकल ये होता है ना कि कोई टेलीविजन पे आ जाए, जियो जैसे किसी मशहूर चैनल पे आ जाए तो अगले दिन लोग मिलते हैं, कहते हैं हमने देखा था। एक वो जमाना था कि किसी का इंटरव्यू सरबीन पे जो टेलीफोन के जरिए ले लिया करते थे, वो हो जाए तो अगले दिन लोग कहते थे कि रात हमने आपको सुना था। अच्छा अब यह है कि बातें तो बहुत सी, क्या तुम कुछ पढ़ने के लिए लाए हो? हाँ, तो अब जल्दी से पढ़ लो, अभी तुम्हें किताब की लॉन्चिंग करनी। पढ़ने का मसला ये है, ये रेडियो की जो तरबियत है ना, ये इंसान को तबाह कर देती है। एक बार मैं यहाँ एक्सप्रेस की उर्दू कॉन्फ्रेंस में आया तो हिदायत ये थी कि हर आदमी 12 मिनट का मकाला लिख के लाएगा। तो मैं ठहरा रेडियो का आदमी एक एक वर्क का मकाला लिख के ले आया। यूं वो देखा लोग 20-20 वर्क के मकाले लिख के लाए हैं, तो मैं अजीब महसूस कर रहा था कि मैं 12 मिनट में तकरीर करके उतर आता हूं और जो दूसरे लोग तकरीर कर रहे हैं वो 20 मिनट से पहले माइक्रोफोन को नहीं छोड़ते। तो वो ही आदत मुझे इस वक्त भी सता रही है। मैं एक छोटी सी कहानी अपनी लिखी हुई आपको सुनाऊंगा। ये मेरी नौजवानी के जमाने की कहानी है, और जो मैंने जिंदगी में पहली कहानी लिखी थी वो खुर्रम सुहेल की किताब में मौजूद है, लेकिन मैं अपनी ये कहानी आपको सुनाऊंगा अपनी जबानी। इसका नाम है नाम छुपाने का मौसम। मौसम तरह तरह के होते हैं, नाम छुपाने का मौसम आपने नहीं देखा होगा, वो अब देखिए। उस रोज आसमान से सोना बरस रहा था। एक तो सेब के फूल खिले थे, ऊपर से धूप यूं चमकी कि सोना बरसने ही का गुमान हुआ। मैंने खिड़की का पर्दा जो खोला तो धूप गुलाल की तरह उड़ती हुई अंदर चली आई। नीचे सड़क पे खूब रौनक थी। औरतें रंग बिरंगे लिबास पहने काम पे जा रही थीं। लड़कियों ने कलियों की रंगत जैसी लिपस्टिक लगाई थी। स्कूल जाने वाले बच्चे उस दिन उछल उछल कर चल रहे थे। मैं जितनी देर नहाता रहा और लिबास बदलता रहा, सारे ही पुराने गाने एक एक करके जबान पे आते गए। आईने के सामने आई बहार आज आई बहार गाया तो मैं अपने आप को पंकज मलिक लगा। मैंने गुलाबी कमीज पहनी, वैसी ही टाई बांधी, घर से निकलते हुए कॉलर में गुलाबी फूल भी लगाया और सीटी पे कोई गाना गाता हुआ स्टेशन की तरफ चला। मिस्टर पटेल के सब पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंचा तो देखा कि एक छोटी सी लड़की पंजों पे ऊंची होकर सिगरेट का एक खाली पैकेट सुर्ख लेटर बॉक्स के अंदर डालने की कोशिश कर रही है। मुझे आता देखकर वो झट अलग हो गई, जैसे वो कुछ भी नहीं कर रही थी। नन्ही लड़की के करीब से गुजरते हुए मैंने झुककर उसे हेलो कहा और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने जो घूर के मुझे देखा, मेरी सीटी बेसुरी हो गई। मैं मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अगले रोज भी धूप खूब चमकी। सुबह तड़के ही सामने वाली चिमनी पर वो चिड़िया आन बैठी जो साल के साल बड़ी बाकायदगी से यूं आती है जैसे मौसम बहार वही अपने साथ लाती है। उस रोज भी वो देर तक गाती रही। अपने चेहरे पे खूब बहुत से ठंडे पानी के छींटे देने के बाद उस दिन अपनी हथेली पे कुछ ज्यादा ही आफ्टर शेव लोशन निकाला। जितने चेहरे पे लगा वो लगाया, बाकी अपनी कमीज पे पोंछा और गुनगुनाता हुआ घर से बाहर निकला तो डाकिया ने बड़ी गर्मजोशी से सलाम किया। हालांकि जाड़ों में यही डाकिया सिर्फ गर्दन हिला के रह जाता था। मैं सड़क के उस रुख चला जिधर धूप फैली हुई थी और जहां फूलों से लदी शाखें पैदल चलने वालों के बालों से उलझ रही थी और उनके रुखसारों को छू रही थी। सड़क के उसी किनारे मिस्टर पटेल का सब पोस्ट ऑफिस है। मैं करीब पहुंचा तो देखा कि वो कमसिन लड़की सुर्ख लेटर बॉक्स के चक्कर काट रही है और गा रही है। मुझे देखते ही वो ठिठक गई और डर कर यूं देखने लगी जैसे उसे पहले से खबर हो कि आज भी मैं उसका नाम पूछूंगा। मैंने करीब जाके कहा, तुम्हारा क्या नाम है? ये सुनना था कि वो सर पे पैर रख के भागी। लंदन की सड़कों पे
हिरनी को भागते देखा तो मेरी सीटी की लय ऊंची हो गई। हंसता हुआ मैं आगे बढ़ गया। उस रोज की सुनहरी फजा में अपने जूतों की खटखट मुझे बहुत अच्छी लगी। अगले रोज भी कमाल हो गया। महकमा मौसमियात की पेशिन गोई सच्ची निकली। सुबह हुई तो हवा भी धूप में नहाई हुई थी। अचानक गर्मी पड़ी तो शाखों पर लगे हुए फूलों की पंखड़ियां बिखर कर पगडंडियों पे फैलने लगी और स्कूल को जाने वाले बच्चे खुश होकर अपने बस्ते हवा में घुमाने लगे। साथ में वो खुद भी घूमते जाते थे और खिलखिला के हंसते थे। जी चाहा कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं और उन सब से उनके नाम पूछूं, ऐसा जी चाहा। मुझे मुस्कुराता देख के वो भी मुस्कुराए। किसी ने हेलो कहा, किसी ने गुड मॉर्निंग। उनकी माओ ने कहा कैसा अच्छा दिन है ना। मैं हर एक की हाँ में हाँ मिलाता हुआ जब मिस्टर पटेल के सब पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंचा तो देखा कि वो कमसिन लड़की सुर्ख लेटर बक्स से टेक लगाए एक कमानीदार खिलौने को चाबी दिए जा रही थी। हालांकि उसकी कमानी कभी की टूट चुकी थी। उसका सारा ध्यान खिलौने में लगा हुआ था। वो सर उठा के इधर उधर देखती भी जा रही थी, उधर भी जिधर से मैं आता हूं, लेकिन मुझे देखते ही वो खिलौने पे यूं झुक गई जैसे मेरे आने की उसे खबर भी ना हो। मैंने उसके पास पहुंच के कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने सुनी अनसुनी कर दी और खिलौने में जल्दी जल्दी यूं कूक भरने लगी जैसे वो मैला कुचैला बंदर पल भर में नाच नाच कर अपना बाजा बजाने लगेगा। मैं खूब हंसा और बाय बाय कहता हुआ स्टेशन की तरफ बढ़ गया। सड़क पर फूलों की इतनी ज्यादा पंखड़ियां बिखरी हुई थीं कि जूतों में वो कल जैसी खटखट भी नहीं थी, मगर मैं खुश था। अगले दिन का सूरज बुझा बुझा सा निकला। न वो सोने की बरसात हुई, न सामने वाली चिमनी पे वो चिड़िया आई। गहरे काले बादल नीचे उतर आए थे और अंधेरी सड़कों पे चलने वाली हवा भी ठंडी थी। बच्चे मोटे मोटे कोट पहने हुए गुजरे। माएं रास्ते भर डांट डपट करती गईं। उस रोज मैं भी उदास था और मेरा दिल भी। घर से खत आया था तो वो भी बीमारियों और तबीयत की खराबियों से भरा पड़ा था। मैंने अलमारी से ऊनी कोट निकाला, उसकी गर्द झाड़ी और छींकता हुआ घर से निकला। डाकिये ने गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा, या शायद कहा और मैंने जवाब नहीं दिया। एक साइकिल सवार से टक्कर हुई। एक बिल्ली की दुम पर मेरा पांव पड़ा। न जाने कहां से जूते में एक कंकर आ गया जो जरा देर बाद कांटा बन के चुभने लगा। कैसा बोझल दिन था। मैं सर झुकाए मिस्टर पटेल के सब पोस्ट ऑफिस तक जा पहुंचा। वो कमसिन लड़की सुर्ख लेटर बक्स से लगी खड़ी थी। मैं उसके करीब से गुजर गया और अगले मोड़ पे मैं मुड़ने ही वाला था कि पीछे से एक नन्ही सी आवाज आई, सुनो मेरा नाम जूली है। अच्छा भाई, अब इस गुफ्तगू का मंजर तब्दील होता है और ये भी हमें बताया गया कि ये बुक लॉन्चिंग भी है और किताब जाहिर है कि रज़ा अली आब्दी पर है। और देखिए क्या ज़ख़ीम और मज़े की किताब है कि जिस पे रज़ा अली आब्दी जो हैं वो पूरे टाइटल पे फैले हुए हैं। और ये किताब तहरीर की है खुर्रम सुहेल साहब ने, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं यहाँ ताकि हम एक बुक लॉन्चिंग का बंदोबस्त करें। बुक लॉन्चिंग यानी तकरीब रूनुमाई। और उसके इस किताब के मुसन्निफ, आप उधर बैठें करीब अपने उसके, जी बिल्कुल। अच्छा, तो चंद मिनटों में, है ना, 2.5 से 3 बताएं कि ये किताब आपने क्यों लिखी, ये क्या दीवानगी थी? पहली बुनियादी बात यह है कि ज़माना तालिब इल्मी से माजरत के साथ गला आज खराब है। हाँ। 2 चीज़ों के साथ मेरी वाबस्तगी रही, रेडियो पाकिस्तान, बज़्म तलबा,
اور ریڈیو پاکستان کا فورم کا پروگرام. اس کے ساتھ لکھنے کا شوق تھا، پھر لکھنے کی طرف آیا. پہلے بہت سالوں تک اخبارات پڑھتا رہا اور پھر اس کے بعد لکھنے لگا. پھر مجھے لگا کہ کچھ اور ہونا چاہیے، تو کتابیں پڑھنا شروع کی تو اس میں پھر بہت ساری مصنفین اور بہت سارے لوگوں سے شناسائی ہوئی. لیکن ایک پرابلم مجھے ہمیشہ رہا، بہت سارے سوال پوچھنے کا مجھے بہت خفت ہے، تو اسی سلسلے میں میں نے بہت سارے انٹرویوز بھی کیے اور سارے معاملات ہوئے. لیکن ریڈیو کے میڈیم میں اور اخبار کے میڈیم میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت ملے جس کو میں سمجھ سکوں، یا جس کی زندگی میں میری زندگی کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات ہوں. تو تھوڑی دیر لگی، نہ کسی نے یونیورسٹی میں بتایا، نہ کسی نے ریڈیو پاکستان میں بتایا کہ رضا علی عابدی بھی کوئی شخصیت ہے، اور آج تک نہیں بتاتے. یہ آپ نوجوان لوگوں سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے کہ اساتذہ ہمارے معذرت کے ساتھ پڑھ کے بھی نہیں آتے، اور میں نے کبھی اپنے ریڈیو کے کورس میں بھی عابدی صاحب کا نام نہیں سنا. میں شکر گزار ہوں سنگ میل کا کہ سنگ میل جیسے پبلشر، ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ سنگ میل نے یہ کتاب چھاپی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. سنگ میل کی کتابیں مہنگی ضرور ہوتی ہیں، لیکن سنگ میل کی کتابیں اس لیے مہنگی ہوتی ہیں کہ وہ ہر اس شخص کو جس کا کام ہے اس کو سامنے لانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے. سنگ میل کی چھپی ہوئی کتابیں جب دیکھی تو پتا چلا کہ رضا علی عابدی بھی ہوتے ہیں، اور جیسا عابدی صاحب نے کہا کہ میری عمر کے لوگ بہت چھوٹے تھے اور ہم BBC نہیں ہم نے سنا تھا، تو لہٰذا اس طرح سے واقفیت ہوئی. تو اس سے بہتر میڈیم کا کوئی آدمی نہیں تھا میرے سامنے کہ جس کی زندگی کو پڑھوں، جس کی زندگی کو سمجھوں، اور جس کی زندگی کو سمجھ کر اور اس کی چیزوں کو دیکھ کر میں کچھ لکھنے کی کوشش کروں. تو یہ بھی میرے سیکھنے کا عمل ہے، اور میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آج انہوں نے مجھے اپنے برابر میں بٹھایا ہوا ہے. میں نے تو یہ نہیں سوچا تھا، لیکن یہ میرے لیے سرپرائز ہے. تو آپ کتاب کی لانچنگ کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے تصویر بناتے ہیں، دیتے ہیں مثلا؟ جیسے عابدی صاحب کا حکم ہو. نہیں، جیسا آپ چاہیں کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی ہم نے گفتگو کی اور رضا علی عابدی نے باتیں کی آپ سے، اور بہت دلچسپ باتیں ہیں. بہت وقت ہو تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گی یہ باتیں، لیکن میرے خیال میں وہ مقام آ گیا ہے کہ ہم حاضرین کو یہ موقع دیں کہ اگر وہ رضا علی عابدی سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. ایک بار غازی صلاح الدین مجھے اپنے کالج میں لے گئے جہاں یہ لڑکوں لڑکیوں سے خطاب کرتے تھے، تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ خطاب کریں. میں نے کچھ تقریر کی اور بعض بچوں سے کہا کہ مجھ سے کوئی سوال کرو. سارے بچے خاموش بیٹھے رہے اور ہر ایک یہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی دوسرا سوال کرے تو وہ بھی سوال کرے. کسی نے کوئی پہلا آدمی نہیں اٹھا، کسی نے پہلا پتھر نہیں پھینکا. تو میں نے جیب سے 10 پاؤنڈ کا ایک نوٹ نکالا اور میں نے کہا جو بچہ یا بچی پہلا سوال کرے گا میں اسے یہ نوٹ دوں گا 10 پاؤنڈ کا. ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا پوچھو. یہ بتائیے سر کہ آپ واقعی کیش دیں گے یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں؟ یہ کتاب جو آپ نے جس کی رونمائی ہو رہی ہے، میرے لیے بھی اس کی رونمائی ہو رہی ہے. یہ کتاب میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے، میرے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، اس کو میں نے محسوس نہیں کیا ہے. تو یہ صحیح معنوں میں میرے لیے رونمائی ہو رہی جس میں. تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، آپ کھڑے ہو کے یہ کتاب ان کو دے دیں تاکہ ایک رسم پوری ہو جائے. جی ہاں، اب رضا علی ادھر توجہ. غازی صاحب جی
معذرت کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں بتائیے. حاضرین میں سے جو سب سے اچھا سوال پوچھے گا اس کا فیصلہ عابدی صاحب کریں گے سب سے اچھا سوال کون سا پوچھا گیا, اس کو ایک یہ کتاب ملے گی ابھی. یہ چلیں یہ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. ہاں جناب رضا علی عابدی صاحب اور قاضی صلاح الدین صاحب اور خرم سہیل صاحب, آپ تمام لوگوں کا اس لیے بہت شکریہ کیونکہ بینگ اے یوتھ ہم واقعی نہیں جانتے کہ کیا ہمارے پیچھے ریڈیائی صحافت میں جو کہ اب کم ہوتی جا رہی ہے, یا پھر اب اخباری صحافت میں, اور اب جو نوجوانوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ ٹی وی کی صحافت میں. میرا بھی اسی سے تعلق ہے, جیو سے میرا تعلق ہے. اور عابدی صاحب آپ سے بحریہ میں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی سیمینار میں. عابدی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے ونڈ کو وائنڈ پڑھا تو آپ کی بھائی بڑی کھچائی ہوئی. جب آج آپ ٹی وی کھولتے ہیں اور جب مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے خیال سے میرا سوال سمجھ رہے ہیں, اور کچھ اگر میں چیزیں کوٹ کروں یہاں پہ تو پرویز مشرف کے گھنٹے میں درد ہو گیا, ٹھیک ہے, یا پھر آج عراق میں دھماکہ ہوا. ہاں آپ دیر سے ہنس سکتے ہیں اگر لیٹ سمجھ میں آئے, کیونکہ ہمیں بھی بہت شوق لگا تھا جب ہم نے سنا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ جی آج عراق میں دھماکہ ہوا ہے تو بہتر افراد ہلاک ہو گئے. اچھا 74 کو کیا بولا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا, وہ ایز این اینکر میں نہیں بتا سکتا. لیکن سر آپ نے کہا آپ کی کھنچائی ہوئی. آج کیا آپ یہ فیل نہیں کرتے کہ یا تو ہم اینکرز کو ماڈل بننے کا زیادہ شوق ہو گیا ہے اس لیے ہم زبان پہ, بیان پہ, اس کی تراش خاش پہ, اس کی بود و باش پہ زیادہ ہم توجہ نہیں دے رہے, یا پھر ہماری کھچائی زیادہ نہیں ہوتی ہے, یا پھر ہم اس ڈگر پہ آ گئے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اور اگر یہی چلتا رہتا ہے تو کیا پھر یہی بکتا رہے گا, یہی 72, یہی گھنٹے میں درد اور یہی دیگر چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, بہت آسان. لوگوں سے مجھے ایک ہی شکایت ہے, لوگ پڑھتے نہیں, بس یہ میرا شکوہ ہے اور جائز شکوہ ہے. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اپنے آپ کو سکھا کے سیکھا ہے. اپنی تربیت کرنا ایک الگ فن ہے اور وہ ان بلٹ ہوتا ہے, اندر پیدائشی ہوتا ہے. اپنی تربیت کرنے کا ہمیں, میں اور غازی ہم نے بالکل ایک جیسی زندگی گزاری ہے, اپنی تربیت کی ہے. غازی انگریزی صحافت میں گئے, انگریزی ہماری زبان نہیں تھی اور کامیاب صحافی بنے, اتنے مشہور. پھر ٹیلی ویژن نے انہیں اور مقبولیت دی, اور یہ میڈیا جو ہے, جو آج کا میڈیا ہے جس کا نام ٹیلی ویژن ہے, اس میں مشکل یہ ہے کہ نہ صرف آپ کی صورت شکل نظر آتی ہے, آپ کی باڈی لینگویج بھی نظر آتی ہے, آپ کا تلفظ سنائی دیتا ہی ہے. یہ سب پرنٹ میڈیا کا زمانہ جانے دیجئے. ایک بار ہمارے یہاں خبر چھپنا تھی, صدر ایوب علیل ہو گئے, اس میں چھپا یہ کہ صدر ایوب غلیل ہو گئے. تو ہو جاتا ہے آدمی, کبھی کبھی غلیل ہو جاتا ہے میڈیا کے ہاتھوں. تو یہ سب, لیکن وہی میرا گلہ ہے, اب لوگ پڑھتے نہیں, انہوں نے اپنی تربیت کا عمل چھوڑ دیا. اچھا عقیل عباس جعفری صاحب, آپ کچھ پوچھنے والے نہیں؟ جی بالکل. میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو خرم سہیل نے آپ کی بایوگرافی لکھی ہے, تو ویسے تو آپ نے اپنی آٹو بایوگرافی 2 حصوں میں لکھی, ریڈیو کے دن اور اخبار کی راتیں, لیکن اب آپ نے وہ چونکہ کتاب ابھی آپ تک پہنچی ہے تو اس لیے میرا سوال جو ہے وہ کچھ زیادہ ویلڈ نہیں رہا. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنی سوانح اثر نو لکھنا چاہیں تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سوانح دوبارہ لکھنی چاہیے اپنی, یا خرم سہیل نے جو کام کیا ہے آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے یہ کتاب انعام میں آپ ہی کو ملے گی. بہت ہی ویلڈ سوال ہے, بہت چھوٹا سا جواب ہے. اخبار کی راتیں اور ریڈیو کے دن میرے سخت, بالکل میرے پیشے کے دنوں کی کہانی ہے. میرے اپنی زندگی کہانی اس میں بھی نہیں ہے, اس میں بھی نہیں ہے. یہ تو کسی غیر کی زبان سے جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے, میری زبان سے نہیں. لیکن یہ سب باتیں میں اپنی زبان سے لکھ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی اور ہی تحقیق کر کے لکھتا. یہ کام بلا شبہ کوئی اور ہی کر سکتا تھا, اور وہ کوئی اور نہیں تھا,
اپنی خرم سہیل کے. اور لیکن رضا علی اپنی کہانی کو کیسے لکھے, اس میں تو بہت نازک مقامات ہیں. بہت نہیں, بہت سارے. ہاں, سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے واقعی. نازک مقام میرے پبلشر کہتے ہیں اپنے نازک, آپ نے اخبار کی راتیں تو لکھا, زندگی کی راتیں نہیں لکھی. میں نے کہا اتنا بڑا چھاپا خانہ ہے جو رات دن چھاپتا ہے. جی پہلے آپ, پھر اس کے بعد آپ. ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, اعلان یہ کیا گیا ہے. مائکروفون دیجئے. ہاں ادھر. اچھا کہاں ہے؟ نہیں ادھر. اچھا کافی دیر سے بیٹھے ہیں, چلے ہیں ہمارے جو والنٹیئرس ہیں ان کی فرمائش پہ پلیز. میں شاہد نواب ہوں. آپ بالکل ہیں. آپ صاحب آپ پہ سلامتی ہو. میں یہاں آ رہا تھا, مجھے تو آپ سے عشق ہے, اور میں آج یہاں جان بوجھ کے پرانے کراچی سے آیا ہوں, اور ان شاعراؤں سے آیا ہوں کہ جنہیں کبھی دودھ سے بھی دھلایا جاتا تھا, ہم تو وہاں فقط آنسو بہاتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان یادوں کو بھی تازہ کیا. آج ہڑتال تھی اور کراچی فیسٹیول مکمل بھی ہو گیا کیونکہ ہڑتال بھی ہو گئی, اور کراچی فیسٹیول تکمیل بھی نہیں پاتا کہ ہڑتال نہیں ہوتی. تو بہرحال میں تو آپ کے لیے پھول لے کے آنے والا تھا, لیکن وہ پھولوں کی ساری دکانیں بند تھیں. لیکن شکر خدا کا, افتخار عارف صاحب صحیح ہیں جس دن اور الحمدللہ سلامت ہے. جی بالکل. اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور محترم غازی صلاح الدین کی شخصیت میں بڑا فرق ہے. آپ سے تو مجھے عشق ہو گیا اور بات کرتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے, لیکن نہ جانے کیوں مجھے غازی صلاح الدین صاحب سے بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. تو آپ کیونکہ دوستی دونوں کی بہت پرانی ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ انہیں غازی کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو رضا علی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آوازیں کان کو بڑی بھئی لگتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں کی دوستی کس طرح سے ہو گئی؟ اور ایک چھوٹی سی بات یہ بھی تھی کہ آپ سے سوال میرا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ کتاب مجھے آپ دیں گے یا خریدنی پڑے گی؟ انعام کے حقدار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. چلے اچھا, ان سے پہلے میرے خیال میں اگر تھوڑا سا, ہاں پھر اس کے بعد چلیں کوشش کرتے ہیں جتنے بھی. نہیں ادھر پہلے, ادھر یہ ادھر لائن لگی ہوئی ہے. اب تو میرے ہاتھ میں بھی درد ہونے لگا. بہت بہت شکریہ جناب. ہاں میرا نام علی محمد ہے, میں ماہنامہ گلوبل سائنس کا مدیر اعلیٰ ہوں. سید قاسم محمود اور عظمت علی خان دونوں کا شاگرد ہوں, اور رضا علی عابدی صاحب کے مداحوں میں میں اور میری بیگم صاحبہ دونوں مشترکہ طور پر ہیں. اور میں سائنسی صحافت میں جو لوگ بھی لکھنا چاہتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر مثالی تحریریں پڑھنی ہیں تو رضا علی عابدی صاحب کو لازماً پڑھیے, چاہے آپ سائنس لکھیں یا ادب لکھیں. چلیے بہت. اب تذکرہ ہو رہا تھا اردو زبان میں تلفظ کا, اس بارے میں میری ایک تجویز تھی, سوال نہیں تھا. آپ لوگوں کا املا اور تلفظ سند سے کم کا درجہ کسی صورت نہیں رکھتا, تو کیا آئندہ کسی منصوبے کے تحت یہ نہ ہو کہ جس طرح کے تلفظ میں غلطی کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ درست تلفظ رضا علی عابدی صاحب ہی کی زبان میں کسی آڈیو سی ڈی کی شکل میں یا کسی اور ایسی صورت میں کتاب کے ساتھ آڈیو سی ڈی ہو, وہ بھی شائع کیا جائے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیز اگر آ گئی تو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کم از کم نئی نسل کو وہ درست تلفظ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہو سکے تو اس پہ غور کیجیے گا. بہت شکریہ. بہرحال یہ ایک پیچیدہ موضوع بھی ہے اور اس میں اور بہت سے. جی آپ. اچھا, میں اصل میں قبیلہ غیر سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں زیادہ تر لوگوں کا تعلق صحافت اور سے ہے. میں طب سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر روبینہ نقوی میرا نام ہے. جی. مطالعہ بس میرا شوق ہے. تو میں نے تقریباً جتنی کتابیں رضا علی عابدی صاحب کی میسر ہیں یہاں پڑھنے کو پڑھی ہوئی ہیں. اور میرا دل چاہتا تھا جب میں نے شیر دریا, جرنیلی سرک وغیرہ پڑھی کہ کوئی ایسی بھی ہوتی کتاب جس میں ان تمام جگہوں پہ شفا خانے جو تھے ان کا کہیں ذکر مجھے مل جاتا تو شاید کتب خانوں کی طرح. جی جی جی. جرنیلی سڑک میں آپ حیران ہوں گے, بہترین شفا خانے میں نے دیکھے. ایک شہر گجرات میں دیکھا, کانپور میں بے مثال شفا خانے دیکھے, اور ڈاکٹروں سے کئی جگہ ملاقاتیں ہوئیں. جرنیلی سڑک عجوبہ ہے اور اس میں کیا نہیں ہے, تو اس میں کئی اسپتالوں کا ذکر ہے. پھر شیر دریا میں اوپر شمالی علاقہ جات میں جہاں عورتوں کو کوئی ڈاکٹر دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ سارے ڈاکٹر مرد ہیں,
اور مرد ڈاکٹر کو وہ نبض بھی نہیں دکھا سکتی, تو وہ بغیر علاج کے مر جاتی ہیں. وہاں ہوتے ہیں. وہاں ناروے, سویڈن, ڈنمارک کے چرچ نے ایک ہاسپٹل کھولا عورتوں کے لیے, اور ایک نرس کو وہاں بھیجا جو تقریباً ڈاکٹر ہے, جس نے وہاں کی بولی سیکھی, اور وہ وہاں کی ہزاروں عورتوں کو وہ دیکھتی ہے, دوا دیتی ہے, علاج کرتی ہے. اس کا سارا احوال شیر دریا میں ہے. تو یہ ہے ذکر جا بجا ہے. جی ہلو, گنجائش صرف 2 سوالوں کی. جی نعیم قریشی میرا نام ہے, اور بہرحال آج کے ایل ایف کی مینجمنٹ کا شکریہ کہ رضا علی عابدی صاحب سے ملاقات ہوئی, قاضی صلاح الدین سے, اور ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ آج یہ لانچنگ میں ہم یہاں موجود ہیں. بہرحال بہت بڑا نام ہے, اور ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ جب پورا محلہ جو ہے باجماعت سے عربین سنا کرتا تھا اور لطف اندوز ہوا کرتا تھا. آپ ایک تو میں غازی صاحب سے جب سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا میں ایک اچھے سوال کی تلاش میں ہوں. بہرحال پتہ نہیں ابھی اچھا ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال کیا آپ نے 30 سال تربیت دی لوگوں کو, بہت لوگوں کو سکھایا, پڑھایا, معلومات فراہم کی, کیا آپ آج سمجھتے ہیں کہ آج کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بامقصد رہا یا کو اپنی طے شدہ ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے؟ یہ اگر سوال مجھ سے کیا تو میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ ایک تو موضوع سے ہٹ جائیں گے, اور یہ جو ہے اس وقت رضا علی عابدی جو ہیں وہ شمع محفل ہیں. جی, اور اس میں میرے خیال میں دور تک جانا پڑے گا. ہاں, یہ بہت طویل موضوع ہے, لیکن اسے ہم ٹچ کر چکے ہیں. اور جو میں نے کہا کہ لوگ پڑھتے نہیں, اپنی تربیت خود نہیں کرتے, مجھے گلہ ہے اور شکوہ ہے, وہ بدستور ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے, بس وہی ہے دکھ کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں. کتابیں موجود ہیں, اعلیٰ ترین ادب موجود ہے, کلاسیکی ادب موجود ہے, بہت جدید ادب بھی لکھا جا رہا ہے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا حسن ہے, اپنا اپنا لطف ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں خود کو محروم رکھتے ہیں. جی, کتاب اتنی گراں تو نہیں ہے, برگر سے ذرا زیادہ مہنگی. بالکل. اچھا, اب آخری سوال آپ پوچھیں گے؟ جی پوچھ لیجیے. ہاں آپ پوچھیے, مائکروفون دیجیے. رضا صاحب, آپ کو پہلی دفعہ 1977 میں نے سنا, جب ہمارے گھر میں جس کو آپ نے فرمایا باجماعت BBC سنتے تھے. جی. اور جس وقت سیربین شروع ہوتا تھا اور اس کی موسیقی, تو کچھ ڈر سا بیٹھ گیا اس وقت سے سیربین سے, کیونکہ وہ حالات ایسے تھے 77 کے. تو میرا سوال اسی زمرے میں ہے کہ آپ آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے, تو آپ کے مشاہدے کے مطابق ویئر آر وی ہیڈنگ, ہم کہاں جا رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ سوال تو بہت آسان ہے, جواب اس سے بھی آسان ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں, میرے ٹیکسی ڈرائیور نے ایک بات بے مثال کہی تھی. ٹیکسی ڈرائیور سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, وقت کی نفس پہ جتنی انگلی ٹیکسی ڈرائیور کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پچھلی سیٹ پہ جو بات بات کے ڈسکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب اس کے کان میں پڑ رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم بھی محروم ہیں. میں نے اس سے کہا کیا ہو رہا ہے ملک میں, تم کیا دیکھ رہے ہو, کیا سمجھتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کے حکمراں کرپٹ ہیں. اس نے کہا جی نہیں, یہاں کے عوام ہی کرپٹ. چلیں, تو آن دس نوٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس گفتگو کو تمام ہونا ہے, وقت اب نہیں ہے. اور شکریہ رضا علی عابدی کا, خرم سہیل کا کہ ان کی کتاب کی لانچنگ ہو گئی, آپ سب حضرات کا کہ آپ نے اتنی دلچسپی سے اس محفل میں شرکت کی. اور چلتے چلتے صرف ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جو رضا علی بھی کہہ رہے تھے کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے, کیسے ہم جئیں گے. یہ جو سوال تھا کہ اب کیا ہوگا, تو کیا ہو سکتا ہے اگر لوگ کتابیں نہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دے دیں, یہ کتاب کہہ رہے ہیں کہ عقیل عباس جعفری کو انعام میں ملی ہے. اچھا چلیں بیٹھ جائیں. ہاں رضا علی بیٹھ لو.